العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الصلاۃ، یہ کتاب احکام صلاۃ کے بیان میں ہے. عزیز طلبہ کرام، کتاب الطہارت کے شروع میں ہم یہ وضاحت کر آئے ہیں کہ نماز تمام عبادات میں سب سے اہم ہے، اس لیے نماز کو جملہ عبادات پر تقدم بیانی حاصل ہے. مگر چونکہ وضو اور طہارت نماز کی شرائط میں سے ہے، اس لیے ان کے احکام کو نماز کے بیان سے پہلے ذکر کیا گیا ہے، اور اب یہاں سے نماز کا بیان شروع ہو رہا ہے. صلاۃ کے لغوی معنی دعا، چنانچہ قرآن کریم میں ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، یعنی اے نبی آپ ان لوگوں کے لیے دعا فرما دیجئے، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے موجب سکینت ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کھانا تناول فرمانے کے بعد یا افطار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھی تھی اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکۃ، یعنی نیک لوگوں نے تمہارا کھانا کھایا اور فرشتوں نے تمہارے لیے دعا کی. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ کے لغوی معنی دعا کے ہیں. صلاۃ کے اصطلاحی معنی، صلاۃ کہتے ہیں الصلاۃ عبارۃ عن ارکان مخصوصۃ واذکار معلومۃ بشرائط مخصوصۃ بصفات معینۃ. الصلاۃ عبارۃ عن ارکان مخصوصۃ واذکار معلومۃ بشرائط محصورۃ بصفات متعینۃ، یعنی متعینہ صفات پر، بشرائط محصورۃ محدود شرائط کی رعایت کے ساتھ، معلوم و متعین اذکار اور مخصوص ارکان کے بجا لانے کا نام نماز ہے. متعینہ صفات پر محدود شرائط کی رعایت کے ساتھ معلوم و متعین اذکار اور مخصوص ارکان کے بجا لانے کا نام نماز ہے. وجوب نماز کا سبب نماز کے اوقات ہے، جبکہ ادائے نماز کا سبب خدائے پاک کا حکم ہے. وجوب نماز کا سبب نماز کے اوقات ہے اور ادائے نماز کا سبب خدائے پاک کا حکم ہے. ارکان نماز قیام، قراءت، رکوع، سجدے اور تشہد پڑھنے کی مقدار، قعدہ اخیرہ وغیرہ کرنا ہے. نماز کا حکم، وحکم الصلاة سقوط الواجب عنہ ای عن الاداء فی الدنیا
وَنَيْلُ الثَّوَابِ الْمَوْعُودِ فِي الْآخِرَةِ، یعنی نماز پڑھنے والے کے ذمے سے دنیا میں واجب کا سقوط اور آخرت میں وعدہ کیے گئے ثواب کا حصول نماز کا حکم ہے۔ نماز کی فرضیت کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع تینوں سے ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے اقیم الصلاۃ، دوسری جگہ ارشاد عالی ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور اس کے علاوہ متعدد مواقع پر نماز کی فرضیت و اہمیت کو آشکارا کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں بھی نماز کے فرض ہونے اور اسے پڑھنے کی سختی سے تاکید و تلقین کی گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان اللہ تعالی فرض علی کل مسلم ومسلمۃ فی کل یوم ولیلۃ 5 صلوات۔ اہمیت نماز کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الصلاة عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین، اور اجماع سے نماز کا ثبوت بئی معنی ہے کہ دور نبوی سے لے کر آج تک پوری امت نماز کی فرضیت اور اس کی مشروعیت پر متفق ہے، اور جس احمق نے بھی نماز کی مشروعیت کے سلسلے میں زبان دراز کی، امت نے اسے اپنی فہرست اور اپنی جماعت سے خارج کر دیا۔ باب المواقیت، یہ باب نمازوں کے اوقات کے بیان میں ہے۔ مواقیت میقات کی جمع ہے، یعنی جس چیز سے کسی وقت اور حد کی حد بندی کی جائے اس کو میقات کہتے ہیں۔ ما وقت بھی، میقات ما وقت بھی، جس چیز سے کسی وقت اور حد کی حد بندی کی جائے اس کو میقات کہتے ہیں، اور اس کی جمع مواقیت آتی ہے۔ صاحب عنایہ نے لکھا ہے کہ فاضل مصنف رحمہ اللہ نے نماز کے باب میں جو وقت کے بیان سے آغاز کیا ہے اس کی 2 وجہیں ہیں۔ نمبر 1، وقت وجوب ادا کا سبب ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سبب مسبب پر مقدم ہوتا ہے۔ نمبر 2، وقت ادائے نماز کے لیے شرط ہے، وقت وجوب ادا کا سبب ہے، وقت ادائے نماز کے لیے شرط ہے، اور شرط مشروط پر مقدم ہوتی ہے، جیسے کہ طہارت نماز کی شرط ہے۔ اسی لیے تو کتاب الصلاۃ سے پہلے کتاب الطہارات کو بیان کیا گیا، اور پھر سب سے پہلے فجر کے وقت کو بیان کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کا اول اور آخر وقت تقریباً سب کے یہاں یکساں ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام نے جنت سے اترنے کے بعد فجر ہی کے وقت 2 رکعت نماز ادا فرمائی تھی۔ صاحب عنایہ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے فجر کے وقت حضرت آدم علیہ السلام نے نماز پڑھی، جس وقت انہیں جنت سے اتارا گیا اور دنیا ان پر تاریک ہو گئی اور رات کا اندھیرا چھا گیا تو انہیں گھبراہٹ محسوس ہوئی، لیکن جب صبح روشن ہوئی تو انہوں نے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ پہلی رکعت رات کی تاریکی سے نجات کے شکرانے میں، اور دوسری رکعت دن کی روشنی لوٹ آنے کے شکرانے میں۔ ظہر کے وقت سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ جب اللہ تعالی نے انہیں اپنے نور نظر لخت جگر حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کا حکم دیا اور ان کی جگہ دمبے کی قربانی ہوئی تو انہوں نے شکریہ کے طور پر 4 رکعت نماز ادا کی۔ پہلی رکعت بچے کا غم دور ہونے کے شکریہ میں، دوسری رکعت فداکاری پر کھرا اترنے کے شکریہ میں، تیسری رکعت اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے، اور چوتھی رکعت ذبح کے جاں غسل لمحات پر اپنے لخت جگر کے صبر کرنے کی وجہ سے۔
حضرت ابراہیم نے بطور نفل یہ 4 رکعتیں پڑھی تھی، لیکن ہم پر فرض قرار دے دی گئی۔ عصر کے وقت سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے نماز پڑھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسی وقت انہیں 4 تاریکیوں سے رہائی نصیب ہوئی تھی، لغزش کی تاریکی سے، رات کی تاریکی سے، پانی کی تاریکی سے، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی سے۔ انہی 4 ظلمات سے رہائی ملنے پر حضرت یونس نے شکرانے کے طور پر عصر کے وقت 4 رکعتیں پڑھی تھی، جو امت محمدیہ پر فرض قرار دے دی گئی۔ مغرب کے وقت سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ 3 رکعت نفل نماز پڑھی ہے۔ پہلی رکعت اپنی ذات سے الوہیت کی نفی کے لیے، دوسری رکعت اپنی والدہ کی ذات سے الوہیت کی نفی کے لیے، تیسری رکعت صرف اور صرف خدائے وحدہ لا شریک لہ کی ذات عالی میں الوہیت کے اثبات اور انحصار کے لیے۔ عشاء کے وقت سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 4 رکعت نماز ادا کی ہے۔ اس کا واقعہ یوں ہے کہ جب وہ مدین سے نکلے اور راستہ بھٹک گئے تو انہیں 4 چیزوں کا خوف لاحق ہوا۔ نمبر 1 بیوی کا، نمبر 2 اپنے بھائی حضرت ہارون کا، نمبر 3 اپنے دشمن فرعون بدبخت کا، نمبر 4 اپنے بچوں کا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ان 4 غموں سے نجات دے دی تو اس وقت بطور تطوع انہوں نے یہ 4 نمازیں ادا کیں جنہیں امت محمدیہ پر فرض قرار دے دیا گیا۔ صاحب عنایہ نے لکھا ہے کہ نماز کے متعلق یہ اقوال مجھے اپنے شیخ علامہ قیام الدین کاکی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شرح میں دستیاب ہوئے، جو ابو الفضل سے منقول ہے، واللہ اعلم۔ اول وقت الفجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول وقت الفجر اذا طلع الفجر الثاني وهو المعترض في الافق، وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس، لحديث إمامة جبريل عليه الصلاة والسلام أنه أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها في اليوم الأول حين طلع الفجر، وفي اليوم الثاني حين أصفر جدا وكادت الشمس تطلع، ثم قام في آخر الحديث ما بين هذين الوقتين وقت لك ولأمتك، ولا معتبر بالفجر الكاذب وهو البياض الذي يبدو طولا ثم يعقبه الظلام، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، وإنما الفجر المستطيل في الأفق أي المنتشر فيه۔ فجر کا اول وقت فجر ثانی کے طلوع ہونے کے بعد ہے، اور فجر ثانی وہی ہے جو افق میں چوڑائی میں پھیلتی ہے، اور فجر کا آخری وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج طلوع نہ ہو، امامت جبرائیل والی حدیث کی وجہ سے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن طلوع فجر کے وقت فجر کی نماز پڑھائی، اور دوسرے دن جب خوب سفیدی ہو گئی اور سورج نکلنے کے قریب ہو گیا تو نماز پڑھائی، اور آخر حدیث میں یہ کہا کہ جو وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہیں وہی آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے فجر کا وقت ہے۔ اور صبح کاذب کا اعتبار نہیں ہے، اور صبح کاذب وہ سفیدی ہے جو لمبائی میں ظاہر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تاریکی آ جاتی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تمہیں حضرت بلال کی اذان دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ ہی فجر مستطیل سے تمہیں صبح کا دھوکہ ہو۔
اور فجر تو وہ ہے جو افق میں مستطیر ہوتی ہے، یعنی پھیلی ہوئی رہتی ہے۔ فجر کے وقت کا بیان۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ فجر کا وقت، فجر کا اول وقت فجر ثانی، فجر صادق، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر، فجر ثانی سے مراد فجر صادق، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر طلوع شمس تک ہے۔ فجر ثانی اور صبح صادق سے مراد وہ سفیدی ہے۔ فجر صادق، صبح صادق، فجر ثانی، ان سب سے وہ سفیدی مراد ہے جو چوڑائی میں آسمان پر پھیلتی ہے، لمبائی میں نہیں، چوڑائی میں جو آسمان پر پھیلتی ہے۔ فجر کے اول اور آخر وقت کے سلسلے میں حضرت جبرائیل کی اس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے، جس میں انہوں نے ایک دن تو اول وقت میں طلوع فجر ہی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز پڑھا دی تھی، اور دوسرے دن بالکل اخیر میں جب خوب سویرا ہو گیا اور سورج نکلنے کے قریب ہو گیا تھا تب فجر کی نماز پڑھائی، اور یوں فرمایا کہ کل اور آج کے جو اوقات ہے ان کے مابین جو وقت ہے وہی آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے فجر کا وقت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان دو وقتوں کے مابین وہی وقت ہے جسے ہم نے فجر کا اول اور آخر وقت قرار دیا ہے۔ حدیث جبرائیل یہ ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امنی جبرائیل علیہ السلام عند البيت مرتين وصلى بي الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس وصار الفيء مثل الشراك وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله وصلى بي المغرب حين غابت الشمس وصلى بي العشاء حين غابت الشفق وصلى بي الفجر حين طلع الفجر وصلى بي الظهر في اليوم الثاني حين زالت الشمس وصار ظل كل شيء مثله وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله وصلى بي المغرب حين غربت الشمس لوقته بالأمس وصلى بي العشاء حين مضى ثلث الليل أو قام نصف الليل وصلى بي الفجر حين طلع الفجر وأصفر وكادت الشمس أن تطلع ثم قال يا محمد هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 مرتبہ بیت اللہ میں مجھے نماز پڑھائی ہے۔ پہلے دن ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب سورج ڈھل چکا تھا اور سایہ تسمے کے مانند ہو گیا تھا، اور عصر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے ہم مثل ہو گیا تھا، اور مغرب اس وقت پڑھائی جب سورج غروب ہو گیا تھا، اور عشاء غیبوبت شفق کے وقت پڑھائی، اور فجر طلوع فجر کے وقت پڑھائی، اور دوسرے دن سورج ڈھلنے کے بعد ہر چیز کا سایہ اس کے ہم مثل ہونے کے وقت ظہر پڑھائی، اور عصر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 چند ہو گیا تھا۔ مغرب کی نماز غروب شفق کے وقت پہلے ہی دن کی طرح پڑھائی، اور عشاء تہائی رات یا نصف رات گزر جانے کے بعد پڑھائی، اور فجر اس وقت پڑھائی جب خوب صبح ہو گئی اور سورج نکلنے کے قریب ہو گیا۔ پھر حضرت جبرائیل نے مجھ سے یوں کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی نماز کا وقت ہے اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں کی نماز کا وقت ہے، اور جو وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے وہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے نماز کا وقت ہے۔ ولا معتبر بالفجر الكاذب بالفجر الكاذب، فرماتے ہیں کہ فجر کے وقت کے سلسلے میں صبح صادق کا اعتبار ہے، صبح کاذب کا اعتبار نہیں ہے۔ اور صبح کاذب وہ سفیدی ہے جو لمبائی میں ظاہر ہوتی ہے،
اور اس کے بعد تاریکی آ جاتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لا یغرنکم اذان بلال ولا الفجر المستطیل، اس فرمان کا شان ورود یہ ہے کہ حضرت بلال صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے سحری اور تہجد کے لیے اذان دیتے تھے، اور جب صبح صادق طلوع ہو جاتی تھی تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نماز فجر کے لیے اذان دیتے تھے۔ چونکہ اس موقع پر 2 اذانیں ہوتی تھی، اس لیے کبھی کبھی لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا تھا کہ یہ اذان فجر کے لیے ہے یا تہجد کے لیے ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم لوگ اذان بلال سے دھوکہ نہ کھایا کرو، وہ فجر کے لیے نہیں بلکہ تہجد کے لیے اذان دیتے ہیں، اور نہ ہی فجر مستطیل یعنی فجر کاذب سے دھوکہ کھایا کرو، یہ دونوں چیزیں نماز فجر سے متعلق نہیں ہیں، اور نہ ہی ان اوقات میں فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ فجر کا وقت تو اس صبح صادق سے طلوع ہوتا ہے جو افق میں چوڑائی میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.